والسلام علی رسولہ الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام امیر صوبہ جناب شیخ عثمان فاروق صاحب، امیر ضلع، نائب امراء ضلع، قیم ضلع، الیکشن میں ہمارے گروپ لیڈرز، میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں اس کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں تاکہ اجتماعی ارکان کا باقی ایجنڈا بھی جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ انتخابات 2023 ہماری حکمت عملی اور کرنے کے کام۔ 2018 کے انتخابات میں جو نتائج سامنے آئے، پورے ملک کی جماعت اس کے بارے میں فکر مند تھی اور مرکزی مجلس شورا نے بعد از مشاورت ایک کمیٹی تشکیل دی، پلاننگ کمیٹی کے افراد پر مشتمل، کہ جو موجودہ انتخابات کے نتائج کا جائزہ لے اور آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دے کر مجلس شورا میں پیش کرے۔ لہذا اس کے لیے ایک کمیٹی محترم اسد اللہ بھٹو صاحب کی قیادت میں بنی، کمیشن بنا، جس نے گزشتہ تمام انتخابات کا جائزہ لیا اور سفارشات پیش کی۔ ایک کمیٹی تنظیم، دعوت اور تربیت کے کام کا جائزہ لینے کے لیے محترم پروفیسر محمد ابراہیم صاحب کی قیادت میں بنی اور اس نے بھی اپنے پورے ماضی کا، خاص طور پہ 1970 سے لے کر اب تک 50 سالوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کی۔ یہ دونوں رپورٹ شورا میں پیش ہوئیں اور منصوبہ کمیٹی کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ مستقبل کا لاہ عمل تجویز کرے۔ لہذا منصوبہ کمیٹی نے سرویز، صوبائی شوراؤں، برادر اور ذیلی تنظیمات، جماعت کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ارکان سے سروے کروائے۔ وہ سب لوگ جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، جماعت سے ہمدردی رکھتے ہیں، اہم پوزیشنز کے اوپر ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری، ان سب کو بھی اس مشاورت میں شامل کیا۔ بیرون ملک جو ہمارے حلقے ہیں، ان سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان تک بھی اپنا پیغام پہنچایا گیا اور ان کی آراء کو اس سارے کام میں شامل کیا گیا۔ غرض کوشش کی گئی کہ جو فرد بھی جماعت کے بارے میں رائے رکھتا ہے یا رائے دینا چاہتا ہے اور اس جائزے اور مستقبل کے منصوبے میں شریک ہونا چاہتا ہے، ان کو پورا موقع دیا جائے۔ اس ساری ڈسکشن، ملاقاتوں، مشاورتوں، جائزوں، سرویز کے بعد طویل المیعاد منصوبہ 2033 ترتیب دیا گیا اور مرکزی مجلس شورا نے اس کی منظوری دی، اور اس منصوبے کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 4 سال سے۔ دعوت کے میدان میں بھی، تنظیم اور تربیت کے حوالے سے بھی، اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق کے حوالے سے بھی، اور اصلاح حکومت اور انقلاب امامت کے لیے بھی۔ مرکزی پلاننگ کمیٹی اور مرکزی نظم جماعت اس پہ مسلسل
اپنی نظر رکھتا ہے اور جائزہ لیتا رہتا ہے کہ کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر چل رہے ہیں، یا نئے کو تقاضے ہیں تو ان کو بھی ہم اپنے کام میں جو ہے وہ شامل کر لیں۔ اس طویل المیعاد منصوبے میں یہ بات طے پائی، جب ہم نے سارا جائزہ لے لیا، کمزوریاں سامنے آئیں، غلطیاں سامنے آئیں، یا جو فیصلے ہم نے کیے وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے، اور اسلامی تحریک کے پیش نظر کیا مقاصد اور کیا اہداف اور کیا منزل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے، تو اس منصوبے کے بعد اس کا ہم جائزہ لیتے رہے۔ حکمت عملی انتخابی یہ طے پائی ہے، میرا موضوع چونکہ انتخابی حکمت عملی ہے، میں اسی پہ اپنی بات کو محدود رکھوں گا۔ انتخابی حکمت عملی یہ طے پائی کہ ہم آئندہ انتخابات میں 2033 تک اپنے نام، اپنے نشان ترازو، اپنے کلمے والے پرچم، اپنی قیادت اور اپنے منشور کے ساتھ حصہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کریں گے، یہی واضح، دو ٹوک اور روشن راستہ ہمارے سامنے رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان 4 سالوں میں 7 مختلف قسم کے انتخابات ہوئے، 7 مواقع ایسے آئے کہ جہاں دباؤ، وقتی خواہشات، مسلطیں سامنے آتی رہیں، لیکن جماعت کی لیڈرشپ اپنے فیصلے پر پوری طرح سے کھڑی رہی، اور ان مواقع پر ہم نے اپنے نام اور نشان کے ساتھ حصہ لیا۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے سارے صوبوں میں، ضمنی انتخابات ہوتے رہے، آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے، گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے، فاٹا کا وہ علاقہ جو خیبر میں شامل ہو گیا، وہاں پر 10 سیٹوں پر صوبائی انتخاب ہوا، جو سیٹیں وہاں پر کریٹ ہوئی تھی۔ سینٹ کے الیکشن کا موقع آیا، ہر موقع پر ہم نے اپنے نام اور نشان کے ساتھ حصہ لے کر اپنی پالیسی پر مہر تصدیق ثابت کی کہ اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جو لائحہ عمل طے ہو گیا ہے ہم اس کے بارے میں ہر سطح پر سنجیدہ ہیں۔ اور اب ہمارے سامنے 2023 کے انتخابات ہیں۔ 2023 کے انتخابات اگست میں اسمبلیوں کی مدت ختم ہو جائے گی، اور 3 ماہ کے بعد پھر انتخابات ہوں گے۔ اگر اسمبلیاں انہوں نے توڑ دیں 1 دن پہلے بھی، تو پھر 2 ماہ کے بعد انتخابات ہوں گے، تو اکتوبر یا نومبر میں انتخابات متوقع ہیں۔ جماعت اسلامی نے پہلے مرحلے کے انتخابات یعنی 2023، اس کے بعد 2028، پھر 2033، تو 2023 کے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم تمام سیٹوں پر قومی اور صوبائی اسمبلی کی اپنے امیدوار اپنے نشان پر کھڑا کریں گے۔ ترازو پورے ملک میں ہوگا، اور ملک بھر کا کوئی بھی حلقہ ہو اس میں جتنے بھی بیلٹ پیپر چھپیں گے ان پر انشاءاللہ ترازو کا نشان موجود ہوگا، اور کوئی ایک فرد پورے ملک میں نہیں کہے گا کہ میں ترازو کو ووٹ دینا چاہتا تھا لیکن بیلٹ پیپر پہ ترازو کا نشان موجود نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے ہم 50 لاکھ ووٹ ان انتخابات میں لینا چاہتے ہیں۔ 2023 کے انتخابات میں 5% سیٹیں خواتین کے لیے براہ راست مقرر کر دی گئی تھی، تو ان 5% سیٹوں پر بھی ہم نے خواتین کے امیدوار جو ہے وہ طے کر دیے ہیں۔ اس طرح سے ہم انتخابات میں داخل ہوئے ہیں کہ صوبائی سطح پر الیکشن امیدواروں کے لیے ہم نے کنونشن منعقد کیے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا مئی میں ہوا، اور جون میں شمالی پنجاب، وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے کنونشن ہوئے ہیں، جن میں لگ بھگ 1000 لوگ شریک ہوئے ہیں۔ کینڈیڈیٹ، ناظمین انتخاب، خواتین ذمہ داران ہر صوبائی حلقے سے، میڈیا کے انچارج، یوتھ کے انچارج اور وہاں کے ذمہ داران۔ سندھ اور بلوچستان کے انشاءاللہ جولائی کی تاریخیں طے ہیں، ان کے بھی کنونشن منعقد ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو پالیسی طے کی، قدم بقدم اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں، اور پورے ملک میں یہ فضا بنی ہے کہ جماعت اسلامی ترازو کے نشان پر پورے ملک میں حصہ لے گی۔
ترازو کے نشان کو ہم نے عام کیا ہے ہر چیز پر، ہر موقع پر، حتیٰ کہ ہم نے ترازو کی ایک پوری کمپین بھی پورے ملک میں کی تاکہ لوگوں کو پورا طرح سے معلوم ہو جائے کہ تبدیلی اور انقلاب کے لیے جو لوگ میدان میں اترے ہیں ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ترازو ہے۔ حضرات محترم، ہم نے اپنے منشور کا بھی اعلان کر دیا اور وہ منشور آپ نے مختلف طریقوں سے آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی پرنٹنگ میں تاخیر صرف اس لیے ہوئی کہ حالات میں کئی مد و جزر آ رہے تھے اور پھر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ویٹ کریں کوئی اور بھی اچھی اور کوئی پرکشش ایسی تجاویز آ جائیں تو اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ البتہ مرکزی مجلس شورا اس کی منظوری دے چکی ہے اور لاہور میں اس کی بھی لانچنگ کی تقریب جو ہے وہ ہو گئی تھی اور آپ نے اخبارات میں پڑھا تھا۔ تمام ہمارے کینڈیڈیٹ میدان کے اندر متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پروگرامات میں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے صوبائی حلقوں کی بنیاد پر ورکرز کنونشنز ہوئے ہیں اور آپ کا بھی ایک ورکر کنونشن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کنجا میں ہوا تھا اور ایک ورکر کنونشن ابھی جو ہے وہ گلیانہ کے اندر ہوا، اس سے پہلے ایک لالا موسیٰ کا بھی ہوا تھا۔ تو باقی بھی 4 صوبائی حلقوں میں ہم نے اپنے کنونشنز کا انعقاد جو ہے وہ ابھی کرنا ہے اور اس کے لیے بہترین ٹائم جو ہے وہ جولائی کا مہینہ ہے، اس سے آگے ہم جو ہے وہ چاہیں گے کہ نہ ہو۔ حضرات محترم اور میری بہنوں، ان تمام حلقوں میں ناظمین انتخاب کا تقرر کیا گیا ہے۔ ناظمین انتخاب کو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ اس پوری مہم کو پلان کرنے، پوری مہم کو متحرک کرنے، تمام کاموں کو انجام دینے، عملاً وہ آرگنائزر ہیں۔ ناظم انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ سارے جتنے کام ہیں ان کو منظم کرنے کی ذمہ داری ناظم انتخاب پر ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ کینڈیڈیٹ سے کہیں زیادہ ذمہ داری ناظم انتخاب کی ہے کہ اگر وہ بھی دن اور رات ایک کریں گے، صبح اور شام اس کے اندر متحرک ہوں گے، ہر چیز کو منصوبہ بنائیں گے تو یقیناً وہ بہتر طور پر اپنے امیدوار کو پیش بھی کر سکیں گے اور الیکشن کے اندر جو وہ حصہ بھی لے سکیں گے۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں 50 لاکھ ووٹ لے کے عوام کو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ واحد پارٹی ہے کہ جو ہر سیٹ پر موجود ہے اور اس کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے مطابق کسی بھی پارٹی کو آگے بڑھنے اور پھر بالآخر کامیاب ہونے کے لیے جو بنیادی تعداد چاہیے وہ 50 لاکھ ووٹوں کی ہے۔ تو ہم اس 50 لاکھ ووٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حکمت عملی کے ساتھ اپنے رب سے بہت پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، الیکشن فنڈ ہر رکن جماعت پہ مرکزی مجلس شورا نے 20,000 روپے الیکشن فنڈ جو ہے وہ دینے کا ان کو ہدایت کی ہے۔ مرد و خواتین کارکنان بھی دیں، لیکن ارکان کو ہم نے پابند کیا ہے کہ وہ ماہ جولائی میں 1 جولائی سے یہ مہم شروع ہو رہی ہے تو ماہ جولائی میں 20,000 روپے دیں۔ جو خود نہیں دے سکتے وہ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے اکٹھے کر کے دیں۔ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس نہیں ہے۔ جذبہ، ہمت اور شوق وہ غالب آئے اور اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، اور جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے وہ لاکھوں میں دیں، جو کروڑوں میں دے سکتے ہیں وہ کروڑوں میں دیں، اس لیے کہ الیکشن اب لاکھوں کروڑوں کا نہیں اربوں کا کھیل ہے، اور لوگ تو ایک ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے کہ ہر رکن جماعت اپنے حصے کا کام کرنے کی پوری کوشش کرے۔ سوشل میڈیا ہم نے ورکشاپس کی ہیں، آئندہ بھی ان کو کریں گے کہ تاکہ سوشل میڈیا کی پاور کو ان انتخابات کے اندر ہم استعمال کر سکیں۔ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ جو گزشتہ انتخابات 2 ہوئے ہیں 13 اور 18 میں، 3 چیزوں نے سب سے بڑا رول پلے کیا۔ پیسہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اس کی تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن 3 چیزیں جنہوں نے خاص طور پہ اثر ڈالا الیکشن کے نتائج پہ، ان میں ایک میڈیا، دوسرا یوتھ اور تیسرا خواتین۔ انہی ووٹوں نے پانسا پلٹا، خواہ وہ پہلے میاں نواز شریف صاحب جیتے تھے یا دوسرے میں عمران خان صاحب جیتے تھے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ خواتین میں کام کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور مردانہ حلقہ کی یہ ذمہ داری ہے
کہ جہاں مردانہ حلقہ ہے، چھوٹا یا بڑا یونٹ ہے، خواہ وہ وارڈ میں ہے، پولنگ بوتھ پہ ہے، بلاک کوڈ پہ ہے، وہاں پر حلقہ خواتین قائم کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور بنا کر پھر خواتین کے حوالے کرنا، ان کو سپورٹ دینا۔ جے آئی یوتھ ہر لیول کے اوپر اپنے یونٹ بنائے، ممبر بنائے، اور یہ کام کوئی جے آئی یوتھ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی کے ہر سطح کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی سرپرستی کریں، منصوبہ بنائیں، وسائل فراہم کریں، اور جب یونٹ بن جائے تو اس کو پوری طرح سے جماعت کے ساتھ منسلک کر دیں، جوڑ دیں۔ یہ 3 کام خاص طور پہ میڈیا، خواتین اور یوتھ، ہم نے ان 3 کاموں کو اوپر اپنی توجہ جو ہے مرکوز کرنی ہے۔ اسی طرح سے اسلامی جمعیت طلبہ کی سرپرستی، جمعیت طلبہ عربیہ کی سرپرستی، اور ان کو وسائل فراہم کرنا تاکہ وہ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو اور مدارس کے طلبہ کو تحریک کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کا اہتمام کر سکیں کہ یہ پورا ایک سیکٹر ہے۔ ہماری تمام برادر تنظیمات، جے آئی مزدور، جے آئی کسان، ہم نے یہ نام بدل دیے ہیں، اب انہی ناموں کے ساتھ ہی ذمہ داران ہیں، انہی ناموں کے ساتھ سرگرمی ہونی چاہیے، انہی ناموں کے ساتھ جو ہے پبلسٹی ہونی چاہیے، اور یہ ساری برادر تنظیمات اپنا وزن تحریک کے پلڑے میں ڈالیں، اور ضلع گجرات کی حد تک ان کو پوری طرح سے پختہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ان کی تنظیم کا ذمہ دار اسی حد تک ہے، لیکن ضلع کے مجموعی کام کے اندر ان کا جو سربراہ ہے، قائد ہے، رہنما ہے، جہاں سے فیصلے ہونے ہیں، وہ امیر ضلع چودھری انصر محمود دھول صاحب ہیں۔ یہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے جائزوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے لیکن برادر تنظیموں کے اپنے منصوبے، اپنے پروگرام اور اپنی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں بہت بڑا لاس ہوا ہے کہ یہ تنظیمیں تو بنائی اس لیے تھیں کہ یہ طاقت فراہم کریں گی جماعت کو، لیکن اگر یہ طاقت فراہم کرنے کے بجائے یہ طاقت کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بن جائیں، وسائل کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بن جائیں، یہ دانستگی نہیں ہے لیکن یہ ناسمجھی ہے کہ جس کے تحت یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ تمام برادر ذیلی تنظیمات امیر ضلع کے ساتھ اور اس پورے کام کو تقویت پہنچانے کا جہاں بلائیں، جس طرح بلائیں، جو ڈیوٹی دیں، جو وقت بھی ہو، اس کو سب نے انجام دینا ہے۔ الخدمت کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، آپ کے ضلع میں تو بہت ہی خوبصورت اور قابل مثال نظام ہے کہ الخدمت پوری طرح سے امیر ضلع کی پابند ہے۔ 1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے، 1% بھی، قانونی چیزیں اپنی جگہ پر جو بھی ہوں، 1% شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ امیر ضلع اور اس کے نیچے الخدمت کے صدر اور ان کا پورا نظام اور سارے وسائل ہمیں انہی مقاصد کے لیے استعمال کرنے ہیں کہ جس سے معاشرہ خیر کی جانب آئے، معاشرے کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہو، وہ ہماری جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ پرائیویٹ اسکولوں میں کام کے لیے ایک ذمہ دار کا تقرر ہونا تھا، اور مجھے امید ہے کسی کا ہو گیا ہوگا، اور ان کے ذریعے سے جو جال بچھ گیا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا، چینز بھی ان کے اندر ہیں، دار ارقم جیسے چین ہے یا اور اس طرح کی چینز ہیں، لیکن انفرادی اسکول بھی ہیں، ان سب کے مالکان، پرنسپلز، اساتذہ کرام کے ذریعے سے ان کے طلباء تک پہنچنا، تو یہ اسٹیج فراہم ہو گئی ہے کہ اسکول کا مالک چاہے تو پورے اسکول کو ایک رخ پہ ڈال دے، ٹیچرز کو چاہے تو اس پوری کمپین کے اندر ان کو ڈال دے، اور پرنسپل کو چاہے تو اور ادارے کو چاہے تو اسی کام کے لیے وہ استعمال کرے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنا پیغام پہنچائیں اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح سے اوورسیز کا آپ کے ضلع میں تو خاص طور پہ محترم امیر جماعت نے متعدد مواقع بتایا کہ دیر کے بونیر کے الیکشنز میں ہمارے ہارنے میں اگر کوئی سب سے بڑا فیکٹر ہے، یا اگر کہا جائے کوئی ایک ہی فیکٹر ہے تو یہ اوورسیز تھے کہ وہ باہر سے آ گئے، پیسہ لے کر بھی خود بھی آ گئے، اور قسمیں قرآن بھی اور دھمکیاں بھی اپنے خاندانوں میں کہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دینا ہے، اور نہ جانے کون کون سی قسمیں کھائیں، کون کون سے وعدے وعید کیے، کون کون سی دھمکیاں انہوں نے دیں، وہ پوری ایک داستان ہے۔ تو آپ کے ضلع کے اندر بھی اوورسیز بڑی تعداد میں ہیں، تو آپ ہمارے تقریباً کوئی 80-90 تو ارکان ہی بیرون ملک ہیں، اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے، تو ان کے ساتھ رابطے کے لیے پورا نظام بننا چاہیے کہ وہ خود بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، مالی طور پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ کے ذریعے، اور اپنے خاندانوں کو بھی ہمارے ساتھ جوڑنے کی
کوشش کریں. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن حقیقت میں وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. شاید پاکستان میں کوئی ضلع ایسا نہ ہو جہاں کی سیاسی لیڈرشپ بیرون ملک جاتی ہو اور جا کر اپنے ضلع کے لوگوں سے اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتی ہو، لیکن یہ گجرات ضلع واحد ضلع ہے کہ جہاں کے تمام پارٹیوں کے لوگ سال میں 2 3 4 دفعہ یورپ اور باقی ملکوں میں جاتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے رکھیں. اس وقت ہم رابطۂ عوام مہم دستک مہم کے نام سے چلا رہے ہیں. یہ ہماری اسی طویل المیعاد منصوبہ 2023 کے انتخابات کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے اور اس کو ہم انتخابات کے انعقاد تک مسلسل چلائیں گے. دستک مہم دروازہ دروازہ، گھر گھر اور دل دل پہ دستک دیں گے اور لوگوں کو خیر کی جانب بلائیں گے. اس کے لیے جو ایپ کی بات ابھی محترم کجم ضلع ڈاکٹر خالد صاحب آپ کو بتا رہے تھے، آپ اس ایپ کو اختیار کریں اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ممبر، لوگوں کو ووٹر بنانے کی کوشش کریں. ہر ساتھی کو اس میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے. جن کے پاس یہ سکرین والا یا ٹچ موبائل یا اینڈرائڈ جسے کہتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے، ممکن ہے آدھی تعداد ارکان کی ایسی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے طریقوں کو اختیار کریں اور یہ نہ سمجھے کہ چونکہ ہمارے پاس یہ موبائل نہیں ہے تو ہم کیا کریں. ہر فرد نے نکلنا ہے، چلنا ہے، پہنچنا ہے، دستک دینی ہے اور اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. ووٹر ساتھی کا کام اہم ترین کام ہے، سارے کاموں پہ غالب کام ہے. ہماری ہر کوشش کا نتیجہ ووٹر ساتھی کی صورت کے اندر جب وہ نکلنا چاہیے. لہذا ہم عہد کریں کہ ایک رکن کم سے کم 100 ووٹر بنائے. اور 100 کا لفظ سن کے کسی کو خیال آتا ہے 100 کہاں سے بنائیں. میں ابھی آپ کو ایک لمحے کے اندر گن دیتا ہوں. آپ کے اپنے گھر کے 6-7 ووٹ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں اور بہنوئی ہیں، آپ کے چچا، تایا، ماموں، پھوپھو، خالہ اور سارا وہ خاندان ہے، آپ کا اپنا ننیال اور ددیال اور سسرال ہے، آپ کے دوست ہیں، ہمسائے ہیں، کاروباری ساتھی ہیں. کتنا بڑا دائرہ ہے جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. ہمت کی بات ہے، فیصلے کی بات ہے. 100 ووٹ اکٹھا کرنا کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں ہے. اگر انسان نیت کرے، ہمت کرے، شوق ہو اور پتہ لگے کہ میں نے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کوئی اور صاحب نہیں ہے، میں خود ہی کینڈیڈیٹ ہوں اور یہ جیت اور ہار میری اپنی ہے، کامیابی اور ناکامی میری اپنی ہے، خوشی اور غمی میری اپنی ہے. یہ تصور ہو تو پھر انسان آگے بڑھ کر فنڈ بھی دے گا، وقت بھی دے گا، خاندان، برادری، قبیلے، رنگ و نسل، ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا. میرے بھائیوں، ہم اپنے امیدوار ساتھی جن کو الیکشن کے لیے ہم نے میدان میں اتارا ہے، ان سب سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ جو 3-4 ماہ انتخابات تک ہیں وہ اپنی نمبر 1 ترجیح اس کو بنائیں. کام، کاروبار اور باقی چیزیں کسی اور کو سونپیں. یہ 120 دن واپس نہیں آنے، یہ کبھی واپس نہیں آنے 120 دن. انہی کے ذریعے طویل المیعاد منصوبہ جو ہمارے خواب ہیں، خیال ہیں، جو ہم نے خواہش کی ہے، یہ تبھی اس میں رنگ بھرا جا سکتا ہے. اور امیدوار پھر اس کے ساتھ ناظمین انتخاب اور ہر ناظم انتخاب کے ساتھ ایک پوری کمیٹی اور اس کے شعبے، یہ سارے اس کام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں. ایک اہم کام یہ ہے کہ شمولیتی تقاریب کرے. اس سے معاشرے میں بات پھیلتی ہے، فلاں جماعت میں شامل ہو گیا. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ضروری کوئی بڑا سیاسی آدمی ہو. علماء کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، کاروباری حضرات ہیں، عام لوگ ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، سب کو آپ دعوت دیں اور ان کو جماعت میں شامل کریں. چھوٹی بڑی تقاریب کا اہتمام کریں، اس کو میڈیا پر لے کے آئیں، اس کو بینرز کے اوپر سجائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کا رجوع جو ہے وہ جماعت کی جانب ہے. لوکل ایشوز کو اٹھانا. کراچی کا ہمارے سامنے بہت خوبصورت تجربہ ہے، گوادر کا تجربہ ہمارے سامنے آیا ہے. لوکل مقامی ایشوز کو اٹھانا، دلیل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لیکن ہمت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ. ایک دفعہ کہہ کے بات ختم نہیں ہو جانی، پیچھا کرنا ہے، مسلسل لگے رہنا ہے اور بالآخر عوام میں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ کام ہوا ہے تو ہم نے کروایا ہے. اگر نہیں بھی ہوا تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہم اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، آج نہیں تو کل یہ کام ہو جائے گا. یہ جو مقامی ایشوز ہیں ان کو لے کے چلنا اور اس کی مسلسل کوشش کرنا. یہاں گجرات میں میں نے دیکھا ہے کہ لہریں آئی ہیں، کبھی کھاریا میں، کبھی گجرات میں،
کبھی کچھ اور جگہوں پہ، لیکن وہ ایک وقت کے بعد وہ کام بند ہو جاتا رہا ہے۔ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں، تھوڑا یا زیادہ وہ سلگتا رہے، دھواں اٹھتا رہے، تذکرہ ہوتا رہے، موضوع بنا رہے لوگوں کے اندر لوکل مسائل کو۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو اپنے منشور کو عام کرنے کی چیزیں ہیں، تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں، بینرز پہ، اور الیکشن بجٹ کی بات پہلے میں نے آپ سے جو ہے وہ کی ہے۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کارکن اس کام کو اپنا کام سمجھے، اپنا حصہ ڈالے، 100 ووٹر بنائے، وقت دے، گھر، گھرانہ، خاندان، قبیلہ سب کو ساتھ لے کے آئے، اپنی گاڑی، اپنے گھر، اپنے دفتر پہ جماعت اسلامی کا پرچم لہرائے، اور اس بات کی پوری کوشش کرے کہ یہ جو ایام ہیں، یہ ایام خاص طور پہ اسی کام کے اوپر جو ہے وہ لگ جائیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم نے اپنے نشان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ضرورت تھی کہ نشان لوگوں تک چلا جائے۔ گزشتہ انتخابات میں 2018 میں مختلف شہروں میں یہ ہوا، جو مثالیں ہمارے سامنے آئیں واقعات، کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ ڈال آئے ہیں، بالکل میں نے کتاب کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ تو ہم نے کہا بھی ہمارا تو نشان جو ہے وہ ترازو تھا، آپ نے کیسے اس کے اوپر لگا دی؟ یعنی لوگوں میں یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی تھی کہ ہم اپنے نشان پہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس پورے عرصے میں یہ بات اتنی لوگوں تک پہنچی ہے کہ اب لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جان پہچان، لیکن بہرحال ابھی بھی اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے پرچم کو بھی اور اپنے نام نشان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پورے ملک میں جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ترازو پہ الیکشن لڑا ہے، اور ابھی لیٹسٹ جو کراچی میں انتخابات ہوئے ہیں، تو کراچی کے انتخابات میں 1118 افراد ہمارے منتخب ہو گئے ہیں، الحمدللہ، نعرہ تکبیر۔ 1118 افراد ہمارے منتخب ہوئے ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ تعداد میں ہمارے لوگ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں۔ کوئی ایک یونین کونسل نہیں تھی جہاں ہمارے امیدوار نہیں تھے، کوئی ایک وارڈ ایسا نہیں تھا کہ جہاں ہمارا فرد نہیں تھا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ 100% سیٹوں پہ ہم کیسے الیکشن لڑیں گے؟ اتنی چھوٹی لیول کے اوپر جا کر، ایک چھوٹی سی وارڈ کے اندر جا کر بھی ہمارا بندہ موجود ہے، تو کسی صوبائی یا قومی اسمبلی میں کیسے افراد موجود نہیں ہوں گے؟ یہ کیسے مشکل کام ہوگا؟ اور انہوں نے اپنی جد و جہد کے ذریعے سے پورے ملک کو پیغام دیا ہے کہ ترازو جیت کا نشان ہے، ترازو انصاف اور عدل کا نشان ہے، ترازو عروج کا نشان ہے، ترازو کامیابی کا نام ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ چیز جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوئی ہے۔ انہوں نے 87 یونین کمیٹیز کو جیتا ہے۔ یو سی کا مطلب یونین کمیٹی ہے۔ اگر حلقہ بندیاں ٹھیک ہوتی، اگر وہ مداخلت نہ کرتے، دھاندلی نہ کرتے، اگر دیے کے رزلٹ کو بھی تبدیل نہ کرتے، اور تبدیل کرنے کے بعد بھی ان کو تبدیل نہ کرتے، اور اگر وہ سیٹیں کہ جو انہوں نے اب تک روکی ہوئی ہیں یہ سب کچھ نہ ہوتا، تو ہم 2/3 اکثریت لے کے جیتے کراچی میں۔ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ حقائق کے مطابق ہے۔ ہر کوئی مان رہا ہے کہ 2/3 تک جماعت پہنچ جاتی، لیکن راستہ روکا ہے انہوں نے۔ پھر بھی ابھی 9 ٹاؤنز کے اندر ہمارے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، یعنی 9 تحصیلیں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے لفظوں میں۔ اور محترم بھائی حافظ نعیم الرحمان صاحب ابھی شورا میں آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہماری 6 سیٹوں کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ وہ 6 سیٹیں اگر آ جائیں تو ہم نمبر 1 ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی نمبر 2 ہو جائے گی، صرف ان 6 سیٹوں کے فیصلے سے۔ لیکن انہوں نے روکا ہوا ہے اپنی طاقت سے، اور اپنے جو ریاستی وسائل ان کے پاس ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے مکمل بقاؤ مال بنا ہوا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے اپنے نام نشان پہ آنے کا۔ کارکن پوری طرح سے یکسو ہیں، پوری طرح چارج ہیں، اور انہیں بڑے عرصے بعد موقع ملا ہے کہ اپنے کلمے والے پرچوں کو بھی اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نشان پہ بھی جو ہے نا وہ جد و جہد کریں۔ میرے بھائیوں، ابھی انہوں نے کنونشن کیا ہے، الیکشن کے بعد کنونشن کیا ہے۔ تمام ہمارے 1118 آدمی ایک چھت کے نیچے جمع تھے۔ ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کہیں بیمار ہو گیا، بیرون شہر چلا گیا، یا اس کا کوئی اور معاملہ ہو گیا۔ تمام مرد و خواتین اس جو ہے وہ نیچے جمع تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم نے بھی پنجاب
میں خاص طور پہ اور خیبر میں تمام سیٹوں پہ اپنے امیدوار جو ہے وہ طے کیے ہیں۔ اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ اگلے انتخابات کے لیے انہی کاغذات کو وہ پروموٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نیا موقع ہے، یا کہیں کہ یہ قبول ہیں اور بھی کسی نے جمع کروانے ہوں تو اور بھی کروا سکتا ہے، تو جہاں کہیں کمی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پورے ملک میں کوئی ایک بیلٹ پیپر بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر ترازو کا نشان موجود نہ ہو۔ تو یہ حکمت عملی بھی ہے اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں اپنی آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ گوادر کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ محنت، کوشش، لگن، قربانی اور جد و جہد، بکے نہیں، جھکے نہیں، دبے نہیں، مسلط اختیار نہیں کی، سودے بازی نہیں کی، 4 ماہ کی قید کاٹ لی ہے لیکن جھکے نہیں ہیں کسی کے سامنے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا، ان کو دبایا نہیں جا سکتا، اور یہی ہمارے حقوق کے اصل محافظ ہیں، یہ کھڑے رہیں گے، یہ بکیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اس وقت ایک بات کی بہت اہم ضرورت ہے کہ جو فضا پورے ملک میں ترازو کے نشان پہ الیکشن لڑنے سے بنی ہے، جو فضا کراچی سے بنی ہے، جو فضا گوادر سے بنی ہے، اس فضا میں ہم اگر محنت کریں گے اپنے اپنے علاقوں میں تو وہی فضا ہمارے علاقوں میں بھی بن سکتی ہے۔ وہ آ کر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یا مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے آ کر نہیں بنانی، انہوں نے ملکی لیول پہ فضا بنا دی ہے، نیشنل لیول کے اوپر ہم موضوع بنے ہیں، ٹاک آف دی ٹاؤن بنے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کالم لکھ رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر جتنے مباحث سے مذاکرے اور ٹاکس آتی ہیں اس میں ہر جگہ پر ہمارا تذکرہ ہے، ہماری جد و جہد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس فضا میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں۔ ایک اہم معاملہ ہے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ہمدرد ہیں، کارکن ہیں، جو بھی ہیں، وہ بہرحال اپنی لیڈرشپ سے مایوس ہوئے ہیں۔ مجھے تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ تو بہت اچھا ہوگا کہ یہ لوگ ہماری طرف آئیں۔ یہ کسی صورت میں یہ لوگ زرداری کے پیچھے نہیں جائیں گے، یہ نواز شریف کے پیچھے نہیں جائیں گے، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نہیں جائیں گے، اور اسی قسم کی دیگر پارٹیز کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ لوگ آئیں گے تبدیلی، انقلاب کی طرف، جو ان کے خواب ان کے ذہنوں میں سجائے گئے تھے۔ لیڈرشپ جیسی بھی تھی، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، ان کو ہم سوٹ کرتے ہیں، ہم ایک انقلابی پارٹی ہیں۔ انہوں نے بالکل اپنی شکست کے ساتھ ساتھ ہماری جیت کو کراچی کے اندر اور گوادر کے اندر بھی دیکھ لیا ہے۔ ہم نے جس طرح نیشنل لیول کے اوپر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہم نے کہا بھئی کہ زیادتی، ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان لوگوں کو متوجہ کریں، ملاقاتیں کریں، اپنے قریب کریں، اور ان کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی، راستے میں نہیں چھوڑے گی، مایوس نہیں کرے گی، آپ کے ارمانوں اور آپ کے خوابوں کا خون نہیں کرے گی، اور جماعت اسلامی ہی کے پاس لیڈرشپ ہے کہ جو آپ کو منزل تک پہنچا سکتی ہے، پاکستان کو خوشحال ملک بنا سکتی ہے۔ تو یہ موقع ہے اپنی بات کرنے کا۔ اور محترم بھائی شیخ عثمان فاروق صاحب نے جس طرح بنگلہ دیش کا تذکرہ کیا اور یہاں کی بھی جماعت کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بات لوگوں تک پہنچانے کی ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بیچتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں، مسلسل بولتے ہیں، اور بالآخر اس جھوٹ کو منوا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سچائی ہے، ہمیں بھی ڈنکے کی چوٹ پہ سچی بات کہنی چاہیے، مسلسل کہنی چاہیے، ہر طریقے، ہر سلیقے سے کہنی چاہیے، ہر دائرے، ہر گھر تک پہنچ کے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ سچ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا لے گا۔ بات صرف فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم سراج الحق صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ ہمیں لیڈ کریں، بیانیہ دیں، پالیسی بنائیں، ہم ان کو فالو کریں، اور ہر گلی محلے کے اندر ہم بھی سراج الحق بن جائیں، ہم بھی حافظ نعیم الرحمان بن جائیں، ہم بھی ہدایت الرحمان بلوچ بن جائیں، تو تبدیلی دور نہیں ہے، انشاءاللہ سچی اور حقیقی تبدیلی آ کر رہے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا بیانیہ یہی ہوگا
کہ ہمارے پاس کرپشن فری قیادت ہے. ہمارے لوگ ممبران اسمبلی رہے, ہمارے لوگ قومی اتحاد کے فیصلے کے تحت وزارتوں میں گئے, وزارتوں سے باہر بھی آئے. ان وزیروں کی زندگی, ان کی خدمات لوگوں کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں ضلع کونسلیں, یونین کونسلیں, ہمارے لوگ وزارتوں میں خیبر پختونخوا کے اندر 2 دفعہ رہے. ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کا برتاؤ, اہلیت بھی ثابت کی اور کردار بھی ثابت کیا, دیانتداری بھی ثابت کی. اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. اپنے حصے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سوال ہے ہم ان کا جواب اس میں دے دی. ایک سوال ہے کہ بھئی الگ ایک سوال ہے کہ الگ پارٹی بنا کر, تو ہم نے سب سے پہلے 1993 میں تجربہ کیا تھا پاکستان اسلامی فرنٹ کا, لیکن پاکستان کے معروضی حالات میں ایسا ممکن نہیں ہوا. اور اب بھی جائزہ لیا, جب لانگ ٹرم پالیسی بنا رہے تھے تو اس پوری طرح سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ ممکن یہاں پر نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں اپنے اسی نام و نشان کے ساتھ ہی جانا چاہیے. باقی 2 سوال اور آئے تھے, ان کے جوابات میری گفتگو کے اندر جو ہیں وہ آ گئے. جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محترم اظہر اقبال حسن صاحب کا. محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کو تہ دل سے یہاں امن پر خوش آمدید کہتے ہیں. محترم امیر جماعت اس وقت سٹیج کی طرف آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, المدد المدد, رہبر و رہنما, رہبر و رہنما, تیز ہو جدوجہد, تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو, گلیوں اور بازاروں میں, چوکوں اور چوراہوں میں, مسجد کی محرابوں میں, تیز ہو تیز ہو, تعلیمی اداروں میں, مرد مومن مرد حق, نعرہ تکبیر. ساتھی تشریف رکھیں. ہم نے اجتماعی ارکان میں سوالات کے لیے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے سوالات 1 دن پہلے تک یعنی کل شام تک یہاں بھیج دیجئے, انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے. کچھ سوالات کے جواب محترم امیر جماعت آپ کے سامنے اپنی گفتگو میں رکھیں گے, کچھ سوالات کے جواب محترم امیر صوبہ رکھیں گے, لیکن 1-2 سوالات جو ضلع کے حوالے سے ہیں وہ محترم امیر ضلع سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ان سوالات کے جواب دیں. محترم امیر ضلع جناب چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کلمہ ضلع کہہ رہے تھے کہ ہم نے تقریباً 1 گھنٹے کا سیشن رکھا تھا آپ کی تجاویز کے لیے, آپ کی طرف سے احتساب کے لیے, تنقیحات کے لیے, کہ چونکہ کسی بھی زندہ اور متحرک تحریک کے لیے احتساب, تجاویز, سوالات اور تنقیحات جو ہیں تو اس کی بنیاد ہوا کرتے ہیں. لیکن آپ کی طرف سے کل شام تک جو وقت تھا کوئی سوال ہمارے پاس نہیں پہنچا, اور آج جو چند سوال آئے ہیں ان میں بھی بعض دوستوں نے سوال تو کیا ہے لیکن اپنا نام بھی اس پہ نہیں لکھا. لیکن جو بھی سوال آیا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب عرض کر دوں. ایک سوال ایک رکن جماعت کی طرف سے ہے جن کا نام معلوم نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ تمام ارکان کی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے جیسے ان پڑھ جاہل لوگوں کو سمجھا سکیں اور جماعت کی دعوت دے سکیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کچھ بھی پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں. ان کو کیسے ڈیل کیا جائے, کیسے جماعت کا رکن بنایا جائے. تربیت گاہیں تو ہماری سلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ہم نے ضلع گجرات میں باقاعدہ زونس لیول پہ تربیت گاہوں کا بندوبست
اور پروگرام بنایا تھا پچھلی شورا میں، جس میں کچھ تربیت گاہیں ہو چکی ہیں، کچھ باقی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی اس پہ فوکس کر لیا جائے گا۔ سید فیاض شبیر صاحب کی طرف سے سوال تھا کہ بہت پہلے ایک تجویز آئی تھی کہ جس وارڈ میں 10 ارکان ہوں وہاں کونسلر کا الیکشن لڑنا چاہیے، جہاں 50 ارکان ہوں وہاں چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہیے، اور جس حلقہ میں 500 ارکان ہوں وہاں ایم پی کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ اگر یہ تجویز مناسب سمجھتے ہیں تو وضع ہے کہ متعلقہ امیدواران تنظیم کو یہ تفصیل دیا جائے تاکہ مضبوط تبدیلی کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ہم نے تو ہر وارڈ، ہر رکن میں، ہر یونٹ کونسل میں، ہر صوبائی حلقے میں، ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں انشاءاللہ اپنے امیدوار کھڑا کرنے کا نہ صرف ارادہ کیا بلکہ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب ان کے لیے کوشش کریں گے، آپ سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ سارے ہمارے امیدوار جو ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ محترم امیر ضلع، جماعت اسلامی کا اسٹیٹ آف انشورنس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ وہی موقف ہے کہ جو رب کا اور رب کے حبیب کا ہے، جو قرآن کا ہے۔ جہاں بھی ربا کا، جہاں بھی سود کا کوئی ہلکا سا عنصر بھی شامل ہے، وہ نہ تو اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نہ جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس کا تو بڑا واضح موقف ہے ہر جگہ پہ۔ جی جیسا کہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کو اسمبلی میں پہنچایا جائے، تو اس سلسلے میں ہمارے تعلقات دیگر اسلامی تنظیموں مثلا تبلیغی جماعت سے کیسے ہونے چاہیے۔ آج تک جو چور وطن عزیز پر مسلط ہیں ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے، اس ووٹ بینک کو کیسے توڑا جائے۔ دیکھیں، ہماری صرف تبلیغی جماعت والوں سے نہیں، تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے ہمارے تعلقات مستقل ایک عمل کے طور پر اچھے رکھنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی کریں گے۔ تبلیغی جماعت والوں سے بالخصوص ہمارا ایک رابطہ تو رہتا ہے گجرات میں، اور ایک اچھا تعلق بھی مضبوط ہے، لیکن وہ تعلق ابھی بھی بدقسمتی ہے کہ ووٹ کی شکل میں نہیں بدل پایا۔ لیکن ہم دوبارہ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے، ان سے ملیں گے بھی، ان کی قیادت سے پہلے بھی میرے صوبہ کی قیادت میں ملتے رہتے ہیں، دوبارہ سے پھر کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان کو اپنے قریب لانے کی اور ان کی جو ووٹ کی طاقت ہے ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جی، یہی بس 4-5 سوال تھے، ان میں 2 سوال بغیر نام کے ہیں، 2 کے نام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ اب سوالوں کا وقت بھی نہیں ہے، چونکہ میرے جماعت موجود ہے، انشاءاللہ وہ ہم سے مخاطب ہوں گے، اور دوبارہ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔